اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ شہادت، زکوٰۃ، حج، روزہ اور نماز۔ اور عقائد اسلام: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بنیادی عقائد ہیں۔ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے ناموں کے ساتھ واحد ماننا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمے کا مفہوم اور مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ واحد تنہا اس کائنات کا مالک ہے۔ وجود باری تعالیٰ کی بہت سے دلائل کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہے۔ وجود باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے قرآنی دلائل بھی بہت سے مذکور ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر سورج کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ چاند سے آگے بڑھ جائے، اور رات کو طاقت نہیں کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ یہ سب ایک دائرے میں چلتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ مذکور ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ اب یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، کوئی ذات ہے جس نے اتنی عظیم الشان دنیا بنائی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ وہی پاک ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا۔ کیا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی فرق دیکھتا ہے؟ بار بار پلٹ اپنی آنکھ کو، هل تری من فطور، کیا کوئی بگاڑ نظر آتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک مجسم شکل میں، ایک بہت خوبصورت شکل میں پیدا کیا، اور یہ صرف کوئی بڑی ذات ہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات کی اتنی جرت نہیں، رات کو جو حکم ہے اس پہ چلے گی کہ وہ دن سے بڑھ جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کا رات اور دن کو بدلنا، مختلف امور کو لانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلیل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی عظیم شان کے بارے میں فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتا تو ایک فساد برپا ہوتا۔ اب ایک کی جگہ اگر 2 معبود ہوتے تو ہر ایک کا ہوتا کہ میرا حکم سنا جائے، دوسرا کہتا میرا حکم سنا جائے۔ نہیں، اللہ کی شان کبریائی دیکھیں کہ اس کائنات کو تنہا چلانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے لوگوں پر، انسانوں کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت سے محبت کریں، اللہ رب العزت کے ہر حکم کو مانیں، کیونکہ اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، وہ توحید کی دعوت دیں، وہ سب لوگوں کو شرک سے روکیں، لوگوں کو دعوت دیں کہ اللہ رب العزت واحد ہیں، لا شریک ہیں۔ اب لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید،
وحدانیت اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دو، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر زندگی بیکار اور آخرت برباد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور عقیدہ توحید پر عمدہ طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اسی توحید پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ بالایمان کریں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔